ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے، قبر سن لے آگ سے جائے گی بھئی، اللہ کے ناپسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ظلم کا انجام رسالے میں القول البدیع کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت لکھی ہے کہ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علی رحمۃ اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنت حلہ یعنی جنت لباس زیب تن کیے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ فیضان ریاض الصالحین میں قوت القلوب کے حوالے سے لکھا ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول ہے، اکثر چھوٹے اعمال کو نیت بڑا کر دیتی ہے اور بہت سے بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں، نیتیں اعمال کا ستون ہے، عمل تو نیت کا محتاج ہے، کیونکہ عمل نیت ہی کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، جبکہ نیت ذاتی طور پر اچھی ہے اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ تو ہر نیک اور جائز کام میں اچھی اچھی نیتیں کرنے کی ہمیں عادت بنانی چاہیے۔ دعوت اسلامی والوں کو امیر اہل سنت نے جو 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، جو نیک بننے کا نسخہ عطا فرمایا ہے، اس میں اچھی اچھی نیتوں کہ کرنے اور دو کو ترغیب دلانے کو پہلا نمبر دیا ہے، تو واقعی نیت کا پہلا نمبر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھی اچھی نیتیں کریں۔ اس سلسلے میں شرکت کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا، حصول ثواب، توجہ کے ساتھ سننا، ادب کے ساتھ بیٹھنا، حسب موقع انشاء اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کہنے کی نیت کر لیجئے۔ جو نیکی کی دعوت دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے۔ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ میں اوروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ایصال ثواب جو ہے وہ عمل سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، عمل کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اس بیان کا، اس سلسلے کا ثواب اور میرے نامہ اعمال میں اللہ تواب عز و جل کے کرم سے جو بھی ثواب ہے، میں اسے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے سارے نبیوں رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کو پیش کرتا ہوں، صحابہ و صحابیات کو پیش کرتا ہوں، اولیاء و ولیات کو پیش کرتا ہوں، مسلمین و مسلمات یعنی مسلمان مرد و عورتوں کو پیش کرتا ہوں، بالخصوص اپنے مرشد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ،
آپ کے والدین، اولاد، آپ کے بہن بھائیوں کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ ہمیں اپنی ناپسندیدگی سے بچائے اور اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں۔ گالیاں بکنے والے ناپسندیدہ، غیبتیں کرنے والے ناپسندیدہ، چغلیاں کھانے والے ناپسندیدہ، گندی باتیں کرنے والے ناپسندیدہ ہیں، فساد کرانے والے بھی ناپسندیدہ ہیں، اسراف کرنے والے بھی ناپسندیدہ ہیں، ظلم ڈھانے والے یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، حد سے بڑھنے والے یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، تکبر کرنے والے یہ بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں، بخل کرنے والے بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اسی طرح جھگڑالو، جھگڑا کرنے والے یہ بھی اللہ عز و جل کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ جو شکر گزاری نہیں کرتے یہ بھی ناپسندیدہ ہیں، جو خیانت کرتے ہیں یہ بھی ناپسندیدہ ہیں۔ تو جھگڑالو یہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میں ہے۔ شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کو لوگوں میں سب سے ناپسند وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں۔ جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی اس کی تعریف یوں لکھتے ہیں، ہر وہ اعتراض جو دوسرے شخص کے کلام کے الفاظ، معانی یا ارادے میں خلل ڈالنے کے لیے اس پر کیا جائے، کسی بھی طرح کسی کو بیجا ٹوکنا، اعتراض کرنا، تنقید کرنا، نکتہ چینی کرنا، نقص یا کمزوری نکالنا، یہ جھگڑے کی تعریف میں آتا ہے۔ دوسرے شخص کو رنج پہنچتا ہے، مسلمان کو بلا ضرورت رنج پہنچانا جائز نہیں جب تک شریعت لازم نہ کرے۔ تو حسن سلوک کی روش اپنانا یہ مومن کامل کی علامت ہے۔ تو جھگڑالو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1994 حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، تمہارے گناہگار ہونے کے لیے یہ کافی ہے تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ معجم کبیر حدیث نمبر 7659 حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم دین کے کسی معاملے میں جھگڑ رہے تھے۔ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدید جلال میں آ گئے، اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں نہ آئے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صبر سے کام لو، بے شک تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ اس میں خیر کی کمی ہے، جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ مومن جھگڑتا نہیں، جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ جھگڑنے والے کا خسارہ یعنی نقصان مکمل ہو چکا، جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ گناہ ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ میں بروز قیامت جھگڑنے والے کی شفاعت نہیں کروں گا، جھگڑنا چھوڑ دو تو میں جنت میں 3 گھروں کا ضامن ہوں گا، نمبر 1 نیچے، دوسرا درمیان میں، تیسرا سب سے اوپر۔ جس نے جھگڑنا چھوڑ دیا وہ سچا ہے۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 1141، یہ وہ عظیم کتاب ہے
جس کا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں درس دیا جاتا ہے. ویسے تو امیر اہل سنت کے کتب اور رسائل سے درس دیا جاتا ہے، بالخصوص فیضان سنت جلد اول، اس میں 4 باب ہیں: فیضان بسم اللہ، آداب طعام، پیٹ کا قفل مدینہ اور فیضان رمضان. اس کے علاوہ دوسری جلد جو ہے اس میں غیبت کی تباہ کاری اور نیکی کی دعوت، اس کا درس دیا جاتا ہے. خوش نصیب اسلام میں گھر میں درس دیتے ہیں، چوک پر درس دیتے ہیں، مسجد میں درس دیتے ہیں، دکان پر درس دیتے ہیں، اسکول میں درس دیتے ہیں، کالج میں درس دیتے ہیں، چوک پر درس دیتے ہیں. کوئی 1 درس دیتا ہے، کوئی 2 درس دیتا ہے، کوئی 5 درس دیتے ہیں، کوئی 12 درس دیتے ہیں، اور بعض تو ماشاءاللہ بس میں بھی درس دیتے ہیں. بہرحال فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 1141 پر بخاری شریف حدیث نمبر 2023 لکھی ہے: میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائے کہ کس رات میں ہے. 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے والے تھے کہ شب قدر کون سی رات ہے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اس رات کا بتانے والے تھے. رکاوٹ کیا ہوئی؟ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، تو شب قدر کو ہمیشہ کے لیے چھپا دیا گیا. تو مسلمانوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا رحمت سے دوری کا سبب ہے. کون سمجھائے؟ اب تو بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں شریف رہ کر گزارا نہیں ہے. بھائی ہم تو شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدمعاشوں کے ساتھ بدمعاش ہیں. بلکہ اسی پر اب تو اکتفا نہیں کرتے. ذرا سی بات ہوتی ہے پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ اٹھتا ہے، پھر چاقو، پھر گولیاں اور نہ جانے کیا کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. قومیت، تعصب، آگ لگی ہوئی ہے، گلے کاٹے جا رہے ہیں، فائرنگ کی جا رہی ہے، دھماکے کیے جا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. مسلمان تو ایک دوسرے کا محافظ ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان تو یہ ہے: آپس میں رحم و کرم، باہمی محبت، ایک دوسرے پر لطف و مہربانی کے اعتبار سے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6011. کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا: مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ. تو لڑائی جھگڑا نہیں، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، بہت بھیانک. کب تک جئیں گے؟ آخر کار تو موت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا تو کیا کریں گے؟ ہم تو جھگڑے کر رہے ہیں، تو ظلم کر رہے ہیں. استغفر اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے تکلیف پہنچے. ایک مقام پر فرمایا: کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. تو آپس میں لڑنا جھگڑنا مسلمان کا کام نہیں. تو امیر اہل سنت نے تو دعوت اسلامی والوں کو یہ سمجھایا ہے کہ ہم شریف کے ساتھ شریف اور بدمعاش کے ساتھ ڈبل شریف ہیں، تاکہ اس کو بھی شریف بنا دیں. بھائی تو جو ظلم کرے ہم بھی ظلم کریں، ایسا نہ کریں. بھلائی کرے تو ہم بھی بھلائی کریں، ایسا نہ کریں. بلکہ اگر کوئی ظلم کرے ہمیں اس کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ جھگڑے کرے، بلکہ اس کو اچھا سلوک کرنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، ہمدردی کرنی چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وعدہ کرے تو اس کو نبھانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان: اپنے بھائی سے جھگڑا مت کر، نہ اس کا مذاق اڑا، اور اس سے کوئی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہ کر. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 4800 کے حوالے سے لکھا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کرے، میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جھوٹ ترک کرنے والے کو جنت کے وسط یعنی درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ وہ مزاح کے طور پر جھوٹ بولتا ہو۔ تو حق پر ہیں پھر بھی جھگڑا ختم کریں تو سبحان اللہ، اللہ کی عنایت سے مالک جنت، شفیع روز قیامت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں جنت کے کنارے گھر کی۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ حقیقت ایمان کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ حق پر ہو۔ تو نعمت ایمان کی حقیقی لذت ملے گی اگر جھگڑا چھوڑ دیں گے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد علی رحمت اللہ الاحد نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو بہت جھگڑالو دیکھو، اپنی رائے کو پسند کرنے والا جو کہے اس پر اڑ جائے، چاہے وہ بات غلط ہو یا صحیح، تو سمجھ لو وہ مکمل خسارے اور نقصان میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جھگڑا دلوں کو سخت کرتا اور دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے دل میں، چھپی ہوئی دشمنی، کینہ یہ ہوتا ہے۔ تو جھگڑا اچھا نہیں، اور جھگڑالو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے جھگڑے کا؟ معجم کبیر حدیث نمبر 7537، مکی مدنی مصطفیٰ سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باصفا، ہر جھگڑے کا کفارہ 2 رکعت نماز ہے۔ امام اعظم جن کے کروڑوں مقلد ہیں، تقلید کرنے والے ہیں، ان کی وصیتیں، امام اعظم کی وصیتیں، اس کے صفحہ نمبر 11 پر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسط فرماتے ہیں، اگر کوئی بازاری یا عام شخص تجھ سے جھگڑا کرے تو اس سے نہ جھگڑنا بلکہ عفو درگزر سے کام لینا، کیونکہ اگر تو اس سے جھگڑے گا تو لوگوں کی نظروں میں تیری عزت کم ہو جائے گی۔ تو جھگڑا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں، اور یہ گناہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھگڑا چھوڑ دو، کیونکہ بروز قیامت جھگڑنے والوں کی میں شفاعت نہیں کروں گا۔ اور یہ جھگڑے کا وبال ہوا کہ شب قدر چھپا دی گئی، اور مسلمان کی شان نہیں کہ مسلمان کے ساتھ جھگڑا کرے، اور جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی، ضمانت دی، جنت کے کنارے گھر، نعمت ایمان کی حقیقی لذت ملے گی کسے؟ جو جھگڑا چھوڑ دے گا۔ جھگڑالو شخص جو ہے وہ خسارے میں، اور جھگڑے سے کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یار عبادت میں دل ہی نہیں لگتا، بھائی تلاوت میں دل ہی نہیں لگتا، اجتماع میں آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ماں باپ کا ادب کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، تو بھائی دل سخت ہو گیا، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، استغفر اللہ، تو دل سخت ہو گیا نا۔ دل کی سختی کے اسباب پر غور کیا جائے، اس کو دور کیا جائے، جھگڑا چھوڑ دیا جائے، موت کی یاد کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، تو جھگڑا کرنے والا جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ امیر اہل سنت نصیحت کرتے ہیں، بدگمانی، جھوٹ، جھگڑے، چغلیاں
چھوڑ دے تو رب کی نافرمانیاں کوئی دھتکارے یا جھاڑے بلکہ مارے صبر کر، بڑبڑا کر یا جھگڑ کر ضائع مت تو اجر کر۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں، وہ واقعی اچھی ادائیں اختیار کرنے والے، عفو درگزر کرنے والے بن جاتے ہیں۔ باب الاسلام سندھ کا ایک علاقہ ہے ٹھل، اس کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں فسادی تھا، شریر تھا، لڑائی جھگڑا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور میری شر انگیزیوں سے سارا محلہ تنگ، گھر والے اتنے بیزار، میرے مرنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ خوش قسمتی سے کچھ اسلامی بھائیوں نے انفرادی کوشش کی، رمضان کے اجتماعی اعتکاف کی دعوت دی، میں نے مروت میں ہاں کر دی، جذبہ تو تھا ہی نہیں، فقط ٹائم پاس کرنے کی غرض سے رمضان میں میمن مسجد عطار آباد، جیکب آباد کو دعوت اسلامی والے کہتے ہیں عطار آباد، 1999 میں عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کر لیا۔ اعتکاف کے دوران وضو، غسل، نماز کا طریقہ یہ سیکھا، حقوق اللہ سیکھے، حقوق العباد سیکھے، مسلمانوں کا احترام کرنے کے بارے میں سیکھا، سنتوں بھرے بیان سنے، رقت انگیز دعائیں، میں ہل گیا اور ندامت کے ساتھ میں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی، نیکیاں کرنے کے دل میں امنگ پیدا ہوئی، الحمدللہ عز وجل محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کی نشانی، داڑھی شریف سجائی، سر کو سبز امامے سے سرسبز کیا اور لڑائی جھگڑوں کی جگہ نیکی کی دعوت کا شیدائی بن گیا۔ تو جھگڑا کس طرح ترک کریں، کس طرح چھٹیں اس سے، جھگڑے کی مذمت کے بارے میں، ظلم کا انجام، اس سے پڑھیں، مدنی چینل دیکھیں، جو شریف اسلامی بھائی ہیں، سنتوں کے عامل اسلامی بھائی ہیں، ان کی صحبت اختیار کریں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، انشاءاللہ عز وجل شرافت نصیب ہو جائے گی، فکر آخرت نصیب ہو جائے گی، نرمی نصیب ہو جائے گی، معافی نصیب ہو جائے گی، جھگڑے چھوڑنا نصیب ہو جائیں گے۔ بعض اور بھی قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہیں، سن لیجئے، سنن نسائی حدیث نمبر 2577، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی ان 4 قسم کے لوگوں کو قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، کثرت سے قسمیں کھانے والا تاجر، نمبر 2، متکبر فقیر، نمبر 3، بوڑھا زانی، نمبر 4، ظالم حکمران۔ قسم کے بارے میں آپ کو معلومات لینی ہے، رنگ برنگے مدنی پھول سونگنے، چننے، سجانے، اس کی مہک سے دنیا آخرت میں مہکنا ہے، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا باب ہے، اس کی صفحہ نمبر 162 تا 170 کا مطالعہ کر لیجئے۔ قسم کے بارے میں مدنی پھول رسالہ الگ سے بھی ملتا ہے، اس کے بارے میں بھی مشورہ دوں گا، اس کو پڑھ لیجئے۔ سب سے پہلے جھوٹی قسم کس نے کھائی، آپ کو رسالہ پڑھ کے پتا چلے گا۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں یہ بھی آپ کو پتا چلے گا، اور قسم کا کفارہ کیا ہے، بات بات پر جھوٹی قسم کھانا کیسا۔ عام طور پر تاجر اس کے اندر بڑے مبتلا ہوتے ہیں۔ بہرحال جھوٹی قسموں کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کو نیکی کی دعوت اور قسم کے بارے میں مدنی پھول میں معلومات مل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے قسمیں کھانے والے تاجر، متکبر فقیر، بوڑھے زانی اور ظالم حکمران کو پسند نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم شریف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل قیامت کے دن 3 شخصوں سے نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ہی ان پر نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 یہ ہیں، بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، متکبر فقیر۔ بدکاری اور زنا کے بارے میں کیا کیا ہلاکتیں ہیں، جہنم کے خطرات، مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 31 تا 34 کا مطالعہ فرمائی۔ آنسوؤں کا دریا، اس کے اندر بھی اس کی مذمت لکھی ہوئی، اور پھر امرت پسندی کی تباہ کاریاں، استغفر اللہ،
اس کے بارے میں قوم لوط کی تباہ کاریاں میرے مرشد کا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ غیرت نہ کھانے والے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چنانچہ احیاء العلوم میں ہے، حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، کیا تم اپنی عورتوں کو ایسے چھوڑ دو گے کہ وہ بازاروں میں کافروں کے ساتھ تنگ ہو کر گزرے؟ اس معاملے میں غیرت نہ کرنے والے کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ غیرت کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ غیرت مند شوہر، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے، اس سے پڑھ لیجیے۔ احیاء العلوم کی دوسری جلد صفحہ 171 سے بھی اس بارے میں آپ تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جو نادان مہمان سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ بھی اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے۔ جی ہاں، شعب الایمان حدیث نمبر 9599، میرے نبی، پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان، مہمان کے لیے تکلف نہ کرو، کیونکہ اس طرح تم اس سے نفرت کرنے لگو گے، اور جو مہمان سے نفرت کرتا ہے وہ اللہ عز و جل سے بغض کرتا ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل سے بغض کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ناپسند کرتا ہے۔ تو مہمان سے نفرت کرنے والے بھی اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مہمان نواز نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6135، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو مہمان نوازی کا جذبہ عنایت، ہو پاس شریعت عطایا الہی، ہو پاس شریعت عطایا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 6873، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل 3 قسم کے لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ حرم میں بے دینی کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، نمبر 3 کسی مسلمان شخص کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اسے بہائے۔ اب اس حدیث کی شرح مرآت جلد 1 صفحہ 147 سے پیش کرتا ہوں۔ حرم میں بے دینی کرنے والے سے کیا مراد ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، شریعت میں باطل کی طرف جھکنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ بدعقیدہ اور گناہ گار دونوں ملحد ہیں، یعنی حدود مکہ مکرمہ میں گناہ کرنے والا یا گناہ پھیلانے والا یا بدعقیدگی اختیار کرنے والا یا بدعقیدگی رائج کرنے والا، کہ اگرچہ حرکتیں ہر جگہ ہی بری ہیں مگر حرم شریف میں بہت زیادہ بری، کہ اس مقام کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ جیسے حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000، ایسے گناہ کا عذاب بھی 1,00,000 ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مکہ چھوڑ کر طائف میں قیام کیا۔ تو حرم میں بے دینی کرنے والا اللہ کو پسند نہیں، بدعقیدگی اختیار کرنے والا یا بدعقیدگی رائج کرنے والا، گناہ کرنے والا، گناہ پھیلانے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ مسلمان ہو کر مشرکانہ رسوم کو پسند کرے، پھیلائے، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، فال نکالنا، یہ جاہلوں کی رسمیں، تو یہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔
کسی مسلمان شخص کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اسے بھائے. اس کی شرح کرتے ہوئے مفتی صاحب لکھتے ہیں مسلمان کو ظلمن قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے. قتل کی کوشش بھی بدترین جرم ہے. اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو بے قصور کو قتل کرائیں، مشورہ دیں یا قتل کے بعد قاتل کو ناحق چھڑانے کی کوشش کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ حرم میں بے دینی کرنے والا، حرم میں گناہ کرنے والا، حرم میں گناہ پھیلانے والا، بدعقیدگی اختیار کرنے والا، حرم میں بدعقیدگی رائج کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، نوحہ کرنے والا، سینہ کو بھی کرنے والا، فال نکالنے والا، کسی مسلمان شخص کا ناحق خون طلب کرنے والا تاکہ اسے بہائے، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں. مسلمان کو قتل کرتا ہے یا بے قصور کو قتل کرتا ہے یا قتل کرواتا ہے یا قتل کا مشورہ دیتا ہے یا قتل کے بعد قاتل کو ناحق چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھیے حدیث میں ہے اللہ عز و جل کے نزدیک شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا ہے. ظلم کا انجام کیا ہے اس رسالے کے اندر آپ پڑھیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان افعال سے بچائے جو اس کی ناپسندیدگی کی طرف لے جانے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل زیادہ بولنے والے منہ پھٹ کو ناپسند فرماتا ہے. بہشت کی کنجیاں مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد لکھا ہے قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے اور اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے. معجم الکبیر کی ایک روایت میں ہے اللہ عز و جل بناوٹی بیان کو ناپسند فرماتا ہے. راہ علم کتاب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان لکھا ہے اللہ تعالیٰ بلند پایا کاموں کو پسند فرماتا ہے اور حقیر و ردی کاموں کو ناپسند فرماتا ہے. اور جنتی زیور مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 116 پر لکھا ہے تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر کی ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف و پھوٹ ڈالتا ہے. مسند احمد حدیث نمبر 27670 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں. غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب لیجئے اس میں چغل خوری کی تعریف بھی ہے اس کی مذمت بھی ہے. یہ محبتوں کے چور ہیں چغل خور محبتوں کے چور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ناپسندیدہ کاموں سے بچائے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اور دل کریتا تھری تھری کمبل اونچیاں شانہ والے فضل کریتا بخشے جا سر میں جے مکالے. یا اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم گناہگاروں کی حتمی بے حساب بخشش فرما دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہو گیا تجھ سے خدا ناراض گئے قبر سن لے آگ سے جائے گی بھائی. اللہ